ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو، دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو، وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو، پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ بے شک حق بات، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہے تو باپ کا نقصان نہیں، بیٹوں کا نقصان۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں۔ بڑی دولت ہے، لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں، کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی ہیں۔ کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے، جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے، اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے؟ بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ایک ہے، لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو۔ جی صحیح بات، مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی، اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے کھا لیں گے۔ میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لگا دیتی گاڑی تک آنے میں۔ یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں، اس لیے بات اچھی نہیں لگے، بہت اچھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولیں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تک لگ جاتا۔ کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا، لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی، اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی۔ کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تو نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ، یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے، یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے، جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہی بات زندہ باد۔ مفتی صاحب یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا مقصد، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح سنو بات، بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے۔ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا،
تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ غیرت ہوتی تھی. طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا. آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا. حیا کا پانی مر گیا آنکھوں سے. بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ, نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ. یہ ہمدردی نہیں, یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے, یہ ان کے ساتھ ستم ہے. کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن. کبھی تو مرے گا نا. جی صحیح بات. مرے گا. 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے. پھر کس کے دروازے جائیں گے؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑے. ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی میں چھوڑو, اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے, ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے, رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا. لیکن ناک کے لیے نہیں, شان کے لیے نہیں, قصابی اور پدھانی میں نہیں. تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں. صحیح بات. بم بن کے جاتے. چائے مانگ لے دولہا وہیں پھٹ جائے گا. میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے, چائے خود بنا کے دی. ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں, تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے. بہت اچھا. ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی بہت اچھا. جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں. جی جی بہت اچھا. مشکل ہو گیا جی, بہت اچھا بات ہے. مشکل ہو گیا جی نا. اچھی بات. مولوی 5000 مانگنے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا, اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر, صحیح بات ہے. وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری, حالات ہیں. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا. ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا, للہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا, اس پہ پلاسٹک, اس پہ لویا, کیلیں. کیوں؟ نہیں چارپائی آنے والی اگلے سال. اتنے بے حس لوگ ہیں, اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے, اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا, فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما, ہے نا؟ آمین. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں, مشکل ہے بہت جنت ملنا, لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھی, توجہ ہے سارے نوجوانوں کی. جی ارشاد. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں, جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں, جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں. بہت بہت اگر جنت جانا چاہتے ہو, اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے, ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو. خرید سکتے؟ خرید سکتے. اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نکاح نانو نفقہ ضروری. ہاں قدرت ہو اس پہ. بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو, پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. چھت دے, کھانا دے, کپڑا دے. ہوتا کیا, تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار, فرنیچر بھی لڑکی والے بنوانے. وہ پوچھ رہا نا, بتا دے بھائی کتنے کی الماری, تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو, ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا, جتنا تمہارے بس کا تم کر دو. بغیرت بھیج دیتے, حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں, اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے,
یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی یہ چھین کے کھا رہا ہے، جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے کے لیے۔ بے شک تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو، کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے، اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طیبہ زندہ باد۔ آسان کرو نکاح، آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہو، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہو، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹیاں، ایسا کر دو نکاح کو آسان، بہت اچھا ماشاء لیکن برا نہ مانیے۔ کہہ دوں ایک بات ہو، اللہ۔ برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح، لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب رہے۔ بے شک توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں۔ صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا، تو وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رکھ ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی، بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے، تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی، بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے۔ رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا۔ خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے۔ یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے۔ رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا۔ اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا، ایک خیال رہ رہ کے سر رلاتا ہے۔ میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی، یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا۔ یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا،
یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں, یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے, لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں, بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو سکی, جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں, بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے, وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا, کہا کیا بات ہے, کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی, خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی, غریب ہے یار, تو کیا کہہ رہا ہے, رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے, 2 لاکھ دے دیں گے, کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت, جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی, یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے, لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا, کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا, کسی نے بلٹ مانگی تھی, کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے, مجھے غریب بنایا ہے, تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, میری بیٹی بھی جوان ہے, تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے, بیٹا میرا بھی جوان ہے, پریشان مت ہو, تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں, خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیغام مصطفیٰ, جشن غوث البرا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے, عزت کریں گے ان کی, قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے گا, اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں, وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو, 1 بیٹی رہتی ہو, خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی, بڑی بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے, کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا, اللہ ایسی مار مارے گا, کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ, منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات, جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو, سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں. میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں, بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو, بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے, لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. وہی بات, زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے, ایک سیدھا سا تانا دیتے, اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن, بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتا ہے. تو بیٹے کو LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS کچھ بھی بنا لے, تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے, باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے, جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے, اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے, انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS, IPS, بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے, سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ, بیٹی کو قاریہ بناؤ, بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے.
गारंटी है, दुनिया घुमाओ। मुझसे लोग जब भी कहते हैं ना दुआ करें 4 बेटी है, निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहे, टेंशन ले रहे, टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती है। कई बार ऐसा होता है, बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक, फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ा। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटी अल्लाह ने। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा, सुन अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करो और तुझे घर से निकाल दो। मां तो मां थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक तूने 1 बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली, तूने 2 दी, मैंने संभाली, तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है, या अल्लाह या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहा है, मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ। का फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई, मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था, जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने लुकमे लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था, मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, ये ख्वाब बता रहा है। का तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था, उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह 7वां बेटा न दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह, मैं बात कर रहा था सैयदा कायनात खातून जन्नत पर्दे के हवाले। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया।
کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی. اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم کی کر ڈالی. اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، اسلام کہتا ہے ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو. قرآن کا یہی فرمان، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی حفاظت کرو. یہ قرآن کا. اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا جسے نا دو چار اکثر ہندی انگلش کے آگے وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے، نظروں کا کیا مسئلہ ہے؟ دل صاف تو سب صاف. تیری الگ گرنتھ ہے، الگ قانون ہے تیرا، تیری الگ لیلا ہے. تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح، اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح. اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے، آنکھوں سے پہلے گزرا دیتا. پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، خبر دل کو کرتی ہے. دل دماغ سے کہتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے. اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے. تو پہلے کیا چیز ہے؟ نظر. یہ پڑھی انسان بہک گیا، دل قبضے سے باہر. آپ کہتے ہو دل اصل ہے، میں کہتا ہوں نظر اصل ہے. نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف. اچھا وہ ایک کہاوت ہے نا، کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ چل نہیں جاتا، لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھے، ڈر ختم ہو جائے. اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی. میں نے آنکھیں بند کر لی، کوئی نہیں ہے میرے آگے، کھولنی تو سب. یہی ہے نا کہ تو جی مولویوں کو کیا پتا، پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ. پھر بھیجنا اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے، کبھی ایگزام دینے، کبھی ٹیسٹ دینے، اور کبھی ٹیوشن پڑھنے. پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ کالی کھود کے جائے گا. پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے بیٹی رات رات میں آ جائے گا. جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا، اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ برائی ختم ہوگی. سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی حدیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں. یاد رکھو میری بات. کہہ رہا کہیں بھی جان دو، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ. سن، تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ. واہ کیا ہوگی کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح؟ نہیں. آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں. بات ختم کر دی خاتون جنت نے. پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم. فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی؟ دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا. محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں. پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں، کر کے بھی دکھایا.
جا میرے بھائی، اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن، بند کر دو آن لائن تعلیمیں. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی، ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری، پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. ایسی بہو لے کے آؤ، خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے، کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں، عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھانا ہی ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو، اپنے ادارے بناؤ، اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ، ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، شادیاں ہلکی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوگی، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج. مانگنا تو پھر اس سے مانگو جس کے دینے کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ان سے مانگو، اور جب وہ دیں گے نا، خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے، وہ تو یہ کہتے ہیں بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہوا. انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی، مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں، اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں. نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آ گیا، اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا. میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ میں باتیں ہوئی، آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے، گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہے. آپ کی مسجد کے علماء ائمہ، یہ دیندار لوگ، قابل لوگ، ایسے قابل ترین لوگ ہیں، یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں. لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں، مدارس میں، چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں. میں ان کو جانتا ہوں، زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے،